ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا۔ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ شاعری دیکھیں، شاعر نے کیا تصویر کھینچی ہے، خاک ہو جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے، خاک سے ہے، اور خاک پستی کی جانب جاتی ہے، تو خاک میں کبھی تکبر نہیں آ سکتا، اور یہ خاک اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس خاک کو بنانے سے پہلے حضور کا نور بنایا گیا۔ اس خاک کو معراج جو ملی ہے حضور کی آمد کی برکت سے ملی ہے، ورنہ اس خاک میں وجود ہی نہ ہوتا اگر اللہ کی منشا نہ ہوتی، اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اللہ کی حکمت نہ ہوتی، حضور کے نور کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا، پھر یہ خاک بھی دنیا میں نہ آتی۔ ہم اشرف المخلوق ہیں، لیکن قربان جائے اگر ہم خاک ہو جائیں اور اس خاک کو راہ محمد میں بچھا دیا جائے تو یہی ہماری معراج ہے۔ اب دیکھیں انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے، مٹی سے، لیکن تکبر کرنے والے کی تخلیق جو ہوئی تھی آگ سے ہوئی تھی، ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا فلسفانہ انداز، فلسفانہ انداز فلاسفہ کو پیش کرتے ہوئے اس نے کیا کہا، میں کیسے سجدہ کروں؟ اس نے یہ کہا کہ آگ جو ہوتی ہے بلندی کی طرف جاتی ہے، آگ کی حیز جو ہوتی ہے، حیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر جو چیز جا کر قرار پا جائے۔ اب آگ کا مقام کیا ہے؟ آگ جلتی ہے اوپر کی جانب اٹھتی ہے، اور مٹی کا مقام یہ ہے کہ مٹی نیچے کی جانب جاتی ہے، تو مٹی پستی کی طرف ہے۔ یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں گا؟ اللہ نے کہا تو نے کس کے حکم کا انکار کیا؟ تو یہ بھول بیٹھا کہ تجھے پیدا کرنے والا بھی وہی ذات ہے جس ذات کو خدا بندے قدوس کہا جاتا ہے۔ جب اس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے اور اس ذات نے حکم دیا ہے تو اب چھوچیرا نہیں کرنا ہے، سجدے میں گر جانا ہے۔ اب مومن کی معراج کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آمد ہو گئی، اس خاک کو اگر خاک مدینہ میں ملا دیا جائے تو حقیقی معنوں میں اس خاک کی معراج ہے۔ ہمیں اپنے عظمت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے اسٹیٹس کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے زمین کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم کیوں دنیا میں آئے؟ ہم کیوں دنیا میں آئے؟ ہم چھوچیرا کرنے نہیں آئے۔ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت میں کہیں سے اگر کوئی کمی آ جائے تو حضور کا تصور کرے، عبادت میں ایسا سکون آئے گا کہ عبادت کے ذریعے آپ کا اور آپ جو دو جشن کا انکار کرنے والے، اگرچہ وہ انکار کر لے، وہ چاہ کے بھی پورے طور پر انکار کر دے، ثبوت دیتا ہوں میں